اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ قسط میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں ایسا ہی ایک غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل اپنی کتاب میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشروان کی ایوان میں سخت زلزلہ آیا۔ اس کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلہ کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحر ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر مبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ مبزان نے نوشروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس ایران کی طرف آمڈے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے مبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ مبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشروان نے مبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم اور نوشروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ روم کے حکمران قیصر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشروان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کسریٰ کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن عیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور مبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے جو شام میں قیصر روم کی طرف سے نائب سلطنت ہیں دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطیح کے پاس شام بھیجا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنے ماموں سطیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنے زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشروان کی طرف سے آئے اور نوشروان کی خواہش یہ ہے کہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ سطیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں سطیح کے عدم اتفاق کا گلہ کیا۔ سطیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب مبزان نے دیکھا ہے وہ اس سے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھین جائے گی
بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناطقہ اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں مبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کا جواب نوشروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ستی کی پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس اور روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔